سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بہتر معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین صحت کارکن اور صحت ورکرز کے لیے بھی پیش کیے جاتے ہیں تاکہ وہ معلومات حاصل کر کے عوام الناس کی اور لوگوں کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں۔ انفیکشن لگنے کے ذرائع کے بارے میں ہم کچھ بتانا چاہیں گے کہ انفیکشن کس طرح ایک فرد سے دوسرے فرد کو لگتے ہیں اور کس طرح پھیلتے ہیں۔ انفیکشن لگنے کا سب سے اہم ذریعہ ہاتھ ہوتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو انفیکشن لگنا اور ایک فرد سے دوسرے فرد تک انفیکشن کو چلے جانا ہاتھوں کے ذریعے سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے۔ انسان کے جسم کے اندر بھی بے شمار جراثیم موجود ہیں جن کو نارمل فلورا کہا جاتا ہے۔ انسان کی جلد کے اوپر جسم کے مختلف حصوں میں بے شمار نارمل فلورا موجود ہیں۔ وہ مختلف جگہوں پر تو جہاں پر وہ رہتے ہیں، جیسے اسکن کے اوپر، نوز میں، ماؤتھ میں، یا ایئر آؤٹر یعنی کہ ایکسٹرنل ایئر میں، تو وہاں پر تو وہ نارمل ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ لیکن اگر وہی بیکٹیریا کہیں اور جو ہے جسم کے اندر دوسرے حصوں میں پہنچ جائیں تو وہ بیماری پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کہ ایک بیمار شخص ہے، کسی ہاسپٹل میں داخل ہے اور اس کے ہاتھوں کے ذریعے جراثیم جو ہیں، اس کا وہ کوئی زخم بھی ہے اس کے جسم کے اوپر، تو وہ جراثیم جو ہے نا ہاتھوں کے ذریعے اس جگہ تک منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس ٹرانسمیشن کو اینڈوجینس ٹرانسمیشن کہتے ہیں۔ ایک جو ہے ٹرانسمیشن ایکزوجینس ہوتی ہے۔ ایکزوجینس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے یا دوسرے ذرائع سے جو جراثیم ایک دوسرے سے لگ جاتے ہیں۔ کسی بھی انفیکشن زدہ مریض سے، مثلا کوئی مریض ٹی بی کا مریض ہے، سفلس کا مریض ہے، نمونیا کا مریض ہے، ٹائیفائڈ کا مریض ہے، اور وہ اس مرض میں مبتلا ہے، تو وہ جراثیم دوسرے افراد کو لگ سکتے ہیں۔ اسی طرح آلودہ پانی سے، خوراک سے، مثلا ہیپیٹائٹس، ڈائریا، گیسٹرونٹرائٹس، ٹائیفائڈ، پیچش، پیراٹائفائڈ انفیکشن وغیرہ مختلف غذاؤں سے، آلودہ غذاؤں سے پھیلتے ہیں۔ ماحول میں موجود مریض کے تھوک یعنی کہ سیکریشنز کے ذرات سے بھی کئی مریض صحت مند انسانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں، مثلا نمونیا، ٹائیفائڈ، کالی کھانسی، ٹی بی، ڈپتھیریا وغیرہ۔ اسی طرح جو ہے ہوا میں ڈراپلیٹس کے ذریعے جو ہے نا دوسرے افراد تک پہنچ جاتے ہیں۔ چوتھے درجے پر جو ہے مختلف حشرات الارض جو زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں، وہ بھی کئی بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم مختلف اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ مثال کے طور پر مچھر، ماسکیٹوز وغیرہ کے ذریعے کچھ امراض پھیلتے ہیں۔ مچھر مختلف قسم کے امراض پھیلانے کے سبب بنتے ہیں، مثلا ملیریا ہے، ڈینگی فیور ہے، زرد بخار ہے جسے یلو فیور بھی کہتے ہیں، ویسٹ نائل فیور ہے۔ اسی طرح کچھ پیراسائٹک انفیکشن ہیں جو کہ مچھروں سے پھیلتے ہیں، جس کو کہتے ہیں فلیریاسس، اور اس کے اندر جسم کے اعضاء جو ہے نا بڑے سائز کے ہو جاتے ہیں۔ مکھیاں، فلائز جو ہیں وہ بھی مختلف بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ مختلف اقسام کی مکھیاں مختلف انواع کے امراض پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر ڈسینٹری ہے، ڈائریا ہے کہ وغیرہ سے مکھیوں کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس کے وائرس بھی مختلف گندی جگہوں سے کھانے کی غذا اور کو آلودہ کر دیتے ہیں، اور اس سے بھی ہیپیٹائٹس کا مرض بھی پھیل سکتا ہے۔ ایک مریض سے دوسرے صحت مند انسان تک مکھیوں کے ذریعے جراثیم پہنچ کر بیماری پھیلانے کا سب باعث بنتے ہیں، اور گندگی کے ڈھیروں کے اوپر بھی بے شمار مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ بھی اگر
پھلوں پر اور مختلف کھانے پینے کی چیزوں پر جا کے بیٹھیں گی تو وہ جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پسو یعنی کہ فلیز جو ہیں، فلیز جو بیماری پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، پسو یا فلیز جو ہے نا طاعون پلیگ پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ یہ جو پلیگ ہے یا طاعون ہے اس سے آبادی کی آبادیاں صفا ہو چکی ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں افراد موت کا شکار ہو جاتے تھے۔ پہلے وقتوں میں اس بیماری یعنی طاعون سے گاؤں کے گاؤں موت کا شکار ہو جاتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں معلومات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ جراثیم کس طرح پھیلتے ہیں اور اینٹی بائیوٹکس بھی موجود ہیں۔ جب تک اینٹی بائیوٹکس اور دوائیں موجود نہیں تھیں تو یہ جو پلیگ کے جراثیم تھے انسان کو ختم کر دیا کرتے تھے، ہزاروں لاکھوں جانیں ضائع ہو جاتی تھیں۔ جوئیں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے۔ لائس بھی ٹائفس فیور جوؤں سے پھیلتا ہے اور یہ بھی کافی یعنی کہ مسائل پیدا کرنے کے باعث بنتی ہیں۔ انفیکشن کے اور بھی ذریعے انجیکشن کے ذریعے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں، مثال کے طور پر ہیپاٹائٹس ہے، ایڈس جیسے موذی امراض استعمال شدہ سرنجوں کے استعمال سے پھیلتے ہیں۔ جیسا کہ ہم انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے مختلف معلومات دے چکے ہیں کہ اگر انجیکشنز کو اور یہ ڈسپوزیبل سرنج کو دوبارہ استعمال کیا جائے گا تو اس کے ذریعے وائرس بیکٹیریا وغیرہ ٹرانسمٹ ہونے میں کے ذریعے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں۔ مریض ماں سے پیدا ہونے والے بچوں میں بھی مرض ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں۔ HIV ایڈس ہیپاٹائٹس جیسے امراض مبتلا ماؤں کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں میں یہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آلودہ زمین میں جو پیراسائٹ ہوتے ہیں جیسے ہک ورم ہیں یا ٹیٹنس وغیرہ کی جراثیم جراثیموں سے آلودہ زمین پر ننگے پاؤں چلنے سے وہاں پر موجود جراثیم پاؤں پر موجود زخم میں ٹیٹنس اور ہک ورم پاؤں کے ناخنوں کے ذریعے اور پاؤں کی جلد کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر مرض پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے معلومات میں اضافہ ہوگا لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔